الرحمن الرحیم ناول محبت کی ضمانت مصنفہ ثنا سفیان خان قسط نمبر 14 سورج اپنی شعاعیں بکھیر کر ہر چیز کو منور کر رہا تھا۔ سنہری کرنیں اپنے پر پھیلا کر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ ہر گھر کی چمنیوں سے دھواں اٹھتا فضا میں پھیل رہا تھا۔ مٹی کی سوندھی خوشبو دلوں کو ٹھنڈک دے رہی تھی۔ گاؤں کی صبح ہوتی بڑی خوبصورت ہے۔ وہ صبح صادق کی جب گاؤں کی سرحدوں کو چھوڑ کر پنچایت کی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ چاروں طرف مزدوروں کی بڑی تعداد نظر آ رہی تھی جو آج اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے بعد اپنے نصیبوں کا فیصلہ جاننے کے لیے موجود تھے۔ بلیک کرتا شلوار پہن کر کریم کلر کی شال کندھوں پر ڈالے وہ شہزادوں جیسی آن بان والا شخص ان کے بیچ پہنچ چکا تھا، جسے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ سلام سردار سائیں۔ وہ وہاں سے گزرتے چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ سبھی لوگ ہی سے سلامتی پیش کر رہے تھے، جس کا جواب وہ بڑی خوش دلی سے دے رہا تھا۔ علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہی عبدالخالق کے لوگ بھی تھے اور کچھ اس میں سردار اون عباس جعفری کے خلاف لوگ عبدالخالق کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ سردار اون عباس جعفری کے اشارہ کرتے ہی پنچایت شروع ہو چکی تھی۔ آپ سبھی لوگ اپنی بات بنا کسی سے ڈرے سامنے پیش کریں۔ سردار اون عباس جعفری نے اللہ کو حاضر ناظر مان کر ہمیشہ سچ کے ساتھ بنا ڈرے کھڑا رہا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ اس کی مخصوص گھمگیر آواز ہر طرف ایک سحر سا طاری کیا تھا۔ عبدالخالق کے لوگ اس کی بات پر اسے نفرت امیز نظروں سے گھور رہے تھے۔ سردار سائیں، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو ہم کھیتوں پر کام کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ ہم سب نے فیصلہ کیا ہے ہم عبدالخالق سائیں کے کھیتوں پر مزدوری نہیں کر سکتے۔ سارے ہی غریب مزدور وہاں ہم آواز یہ الفاظ ادا کر رہے تھے۔ عبدالخالق بڑے ہی پرسکون انداز میں بیٹھا تھا، جیسے وہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں۔ کس ذمہ دار کے مزدور کو اس کے یہاں سے ہٹانے کا آپ سوچنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کا معاہدہ ہوا تھا جسے آپ توڑ رہے ہیں۔ عبدالخالق آنکھوں میں غصے کی آگ لیے پنچایت میں دھاڑا تھا۔ سارے ہی مزدور سہم سے گئے تھے، لیکن انہیں اپنے سردار سائیں پر پورا یقین تھا، وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، یہ معاہدہ میں توڑ رہا ہوں۔ اس کے بدلے میں اپنی گندم کے گودام سے 2000 کنٹ گندم ان مزدوروں کو آزاد کروانے کے بدلے میں دوں گا۔ وہ پرسکون انداز میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے دین محمد کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پیپرز مانگا تھا۔ اس کا سکون مقابل کے سکون کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان پیپرز پر سگنیچر کر کے ان مزدوروں کو آزاد کروا دوں گا، لیکن میری یہ بھی ایک شرط ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، ایک پیپرز اس کی طرف بھیجا تھا۔ مجھے اس سال کی نئی گندم کی فصل چاہیے اور اگر 1 ماہ میں مجھے نہیں ملا تو میں اس سارے معاہدے کو توڑ دوں گا۔ وہ زہرخند مسکراہٹ اپنے چہرے پر لیے سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں شرط ماننے کو تیار ہوں۔ آپ سبھی لوگ کل سے ہمارے باغات میں گاؤں کی فیکٹری میں آ کر اپنا کام دیکھ لیجیے گا۔ اب سے آپ لوگ ہمارے یہاں کام کریں گے۔ وہ عبدالخالق کی شرائط کو قبول کر کے سگنیچر کرتے ہوئے اسے کروا کر ان مزدوروں کو وہاں سے آزادی دلا دی تھی۔ آپ لوگ خود کو کمتر سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ لوگ سے ہی ہم سب ہیں۔ آپ لوگوں سے ہی پورا دیش ہے۔ آپ لوگ سے ہی سب کچھ ہے، کیونکہ آپ لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو ہی ہمیں کھانے کو ملتا ہے۔ یہ زمینیں زمیندار کی ہوں یا کسی اور کی، لیکن اس پر کام کر کے آدھے سے زیادہ حق آپ لوگوں کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ اپنے خون پسینے سے ان فصلوں کو سینچتے ہیں۔ وہ سبھی مزدوروں کو دیکھتے ہوئے ان کا اصل مقام بتا رہا تھا، کیونکہ یہ تھا سردار اون عباس جعفری۔ سارے ہی مزدور خوشی سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے بے تحاشا دعائیں دیتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تھے۔ سردار اون عباس جعفری اور اپنے گارڈز کی 7 گاڑیاں بھی آگے پیچھے روانہ ہوئیں۔ سردار سائیں، ہم نے اتنی آسانی سے اس پنچایت کو ہوتے ہی نہیں سوچا تھا۔ یہ عبدالخالق اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی آپ کی بات کیسے مان گیا؟ دین محمد گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں اسے پیچھے گاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ٹھیک سوچ رہے ہو تم، یہ اپنے گھٹیا ارادوں کی پہلی کڑی پر ہے۔ معلوم کرو دین محمد یہ کیا سوچے بیٹھا۔ اگر ان زمینوں کا مطالبہ کیا یا پھر کوئی اور گھٹیا پن دکھایا تو چھوڑوں گا نہیں میں۔ وہ اس بابت میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ سردار سائیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سردارنی سائیں کے بارے میں ابھی نہیں جانتا یا پھر پری بی بی کے وجود سے انجان ہے؟ سوچے سردار سائیں کہ اگر شاذل زاویار کو معلوم ہے تو یہ کیسے انجان ہے؟ حالانکہ شہر میں ہونے کے باوجود وہ عبدالخالق سے اپنے رشتے کو بڑی شدت سے نبھا رہا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں اون عباس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنے رشتے؟ ہاں، وہ کسی بھی رشتے کو کیسے نبھا رہا ہے، میں خود حیران ہوں۔ وہ رشتے نبھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ رشتہ نبھانے والوں سے نہیں بلکہ رشتہ توڑنے والوں میں سے ہے۔ لیکن ہاں ایک بات تو بہت صاف ہے کہ وہ پری کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات ہم سبھی اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ نتیجتاً ہنستے ہوئے دین محمد سے مخاطب ہوا تھا، لیکن اس کی آواز اور لہجے کے درد سے دین محمد بخوبی واقف تھا۔ ایک وہی تو اس کا غمخوار ساتھی تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا۔
گندم کی کاشت کے فوراً بعد اسے گندم بھجوا دینا۔ وہ دین محمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جی سردار صاحب، میں کل ہی رفیق سے بات کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ دین محمد، کیا کوئی مسئلہ ہے جو تم بار بار پیچھے دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے اب کی بار ٹوک دیا تھا۔ سردار صاحب، مجھے اس اشرف والی پنچایت کے بعد سے کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہم پر نظر رکھ رہا ہو۔ وہ پریشانی سے دو چار تھا۔ کچھ نہیں ہے دین محمد، تم یوں ہی پریشان ہو رہے۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تک وہ نہیں چاہے گا ہمیں ایک خروش تک نہیں آ سکتی۔ وہ اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے اسے یقین کی مہر پکڑایا تھا۔ یہ عبدالخالق کے ڈرائنگ روم کا منظر تھا، جہاں وہ سب لوگ بیٹھ کر اگلے پلان کی تیاری کر رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے وہ اوپر بیٹھا رب سب سے اچھا پلان بناتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ نگہبان بھی ہے۔ آپ نے اتنی آسانی سے مزدوروں کو اس کے حوالے کیوں کیا؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں مذوکرو کیے غصے سے اپنی مٹھیوں کو بیچے وہ مخاطب ہوا تھا، واہ میرے شیر، غصے میں تو تم بس اپنے چاچا پر گئے ہو۔ تم پریشان نہ ہو، اس کا بدلہ ہم سردار سے سود سمیت واپس لیں گے، اور سنا ہے کہ اس کی بیوی مل گئی ہے، اب مزہ آنے والا ہے۔ وہ خباثت سے ہنستے ہوئے اس وقت زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اس شیطان صفت انسان کی سوچ تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ مزمل، تم کل مجھے کچھ بتانے والے تھے۔ وہ اپنے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے مزمل سے مخاطب ہوا تھا۔ سائیں، اندر سے خبر ملی ہے کہ وہ سردار ہر مہینے میں شہر جاتا ہے کسی سے ملنے کے لیے۔ وہ دھیمی آواز میں عبدالخالق کو حقیقت سے روشناس کروا رہا تھا۔ وہ خوشی سے جھومتے ہوئے ایسے چپ رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ابھی اندر کی باتوں سے احتیاط کرتا تھا۔ چچا سائیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس کی کمزوری پر وار کرتے ہیں۔ شاذل زاویار کو بہت اچھے سے معلوم تھا ہے کہ اون عباس جعفری کی کمزوری کیا ہے۔ وہ زہر خند مسکراہٹ سے سردار اون عباس جعفری کو زیر کرنے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ اچھا چلتا ہوں سائیں۔ چچا سائیں، آج بہت اہم میٹنگ ہے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ شاذل زاویار ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ فون آنے پر اس سے مل کر دروازہ بند کرتے باہر نکلا تھا۔ ہاں مزمل، اب بولو۔ وہ چپ کھڑے مزمل سے دوبارہ پوچھ رہے تھے، سائیں آپ کے شک کو یقین میں بدلنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج رات معلوم ہو جائے گا وہ چھوٹی بی بی ہی ہیں یا کوئی اور ہیں، کیونکہ اس رات چھوٹی بی بی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، میں وہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کے مرنے کا شور صرف آپ کے لیے کیا۔ مزمل کی بات سن کر وہ اپنے پلان کے کامیاب کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ باہر نکل کر اپنی گاڑی تک بڑھتے اپنے موبائل فون کی اسکرین پر ٹچ کرتے ہوئے کسی کی باتوں کو سن کر اپنے ہونٹوں کو بیچ گیا تھا۔ چہرہ زرپرتا پت تب سے لال سرخ انگارا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے غصے کو دباتے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ شاذب اسے دیکھتے ہی گارڈ کی گاڑیوں کو اشارہ کرتے نکلتے چلے گئے تھے۔ وہ صبح سے نکلا، رات میں کھانے کے وقت حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی لاؤنج میں بیٹھے حمزہ اور ماہم نے دیکھا تھا۔ پھر حمزہ وہاں سے بھاگتے ہوئے آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹا تھا۔ آئے لالا، آئی مس یو، سچی، وہ رندی ہوئی آواز میں کہتا وہاں بیٹھے سبھی نفوس کو ساکت کر گیا تھا۔ لالا کے پاپڑ کا ٹکڑا، لالا بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، لیکن زیادہ کام کی وجہ سے دن میں نہیں آ سکا۔ وہ فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کو اپنے سینے میں بیچتے ہوئے اسے پچکارا تھا، میں اور کیوٹ اپیا کہیں گھومنے نہیں گئے؟ وہ منہ بگاڑتے ہوئے شکایتیں کر رہا تھا۔ اچھا میں لے کر چلوں گا۔ وہ بے اختیار اپنے ہونٹوں میں مچلتی مسکراہٹ روکتے ہوئے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کھانے کی ٹیبل پر لے کر آیا تھا۔ اپیا کا موڈ آج بھی آف ہے، آپ کو کہا بھی تھا کہ چاکلیٹ دے کر منا لیں، لیکن نہیں، آپ تو بس کام اور کام۔ وہ ماہم کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے اون کے کان میں خسر پسر کر رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کوئی کام نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں کے راز نیاز کو دیکھتے ہوئے سبھی لوگ مسکرا رہے تھے، سوائے ماہم کے، جو اپنے ہونٹوں کو بیچے سختی سے مٹھیوں کو بند کیے اپنے ابلتے غصے کو دباتے ہوئے کھانے میں مشغول ہو گئی تھی، جیسے اس کے سوا اب دنیا میں کوئی کام نہیں بچا۔ وہ اس کی بے نیازی کو دیکھتے ہوئے ششدر سا ہوا تھا۔ کیا اس کا جرم اتنا بڑا تھا وہ جو اس طرح کا ریئیکٹ کر رہی تھی؟ خاموشی سے کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد وہ بنا سب کے ساتھ بیٹھے اپنے روم کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اسے اوپر جاتا دیکھ کر سب سے بات کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج آر یا پار کرنے کی ٹھان کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا، جو روم سے منسلک بیلکنی میں کھڑی اندھیرے میں معلوم نہیں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے مڑی تھی۔ سردارنی سائیں، وہ اپنے مخصوص گھمگیر آواز میں پکارتے اس کی طرف بڑھا تھا، جب وہ خونخوار تیور لیے اسے گھورتے ہوئے پھنکاری تھی، خبردار جو آپ میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی کہ بہت بے وقوف بنا لیا، اور بہت میں بن بھی گئی، لیکن اب اور نہیں، خود کا تماشا بننے نہیں دوں گی۔ وہ اس کے لہجے کا کڑوا پن وہ اپنی رگوں میں اتارتے محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے بولنے کا موقع تک فراہم نہیں کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے نکل رہی تھی جب اگلے ہی پل وہ اس کے لمس پر ساکت ہوئی تھی۔ سردارنی سائیں، آپ تو غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے کی بجائے سزا دینا پسند کرتی ہیں، پھر آج آپ میدان چھوڑ کر بھاگ کیوں رہی ہیں؟
اگر آپ کو لگتا ہے کہ سردار اون عباس جعفری نے غلطی کی ہے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر کے، تو آپ کو پورا حق حاصل ہے مجھے سزا دینے کا۔ وہ اپنے قریب سے گزرتی ہوئی سردارنی سائیں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں نرمی سے پکڑ کر خود کی طرف موڑا تھا۔ وہ پہلے اس کی حرکت پھر اس کے باتوں کو سنتی، اپنے لبوں کو بے دردی سے بیچ گئی تھی، لیکن پھر اس روبرو شخص کی آنکھوں میں پنپتے اپنے لیے دیوانگی دیکھ کر بے پناہ درد میں مبتلا ہوتے اپنے اشکوں کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو جھٹک کر اسے چھڑوانے کی بھرپور کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، بلکہ میں خود آپ کی زندگی میں زبردستی شامل ہو گئی ہوں۔ سردار سائیں، شرم آتی ہے مجھے خود پر۔ اپنے آپ کو اتنا اذاں کرتے ہوئے وہ اپنے آپ پر مسلط ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آپ بے وفا اشکوں کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ بکھرتے ہوئے اس کے گالوں کی زینت لا کر کھڑا کیا تھا، جہاں سے دیکھنے پر اسے اپنا آپ تک نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی بات اور انداز پر یہاں تک کہ کتنے ہی پل وہ سن کھڑا رہ گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے جھکڑا تھا۔ وہ اپنے سینے کو ہلکا ہلکا مسل رہا تھا۔ آپ نے آج مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے سردارنی سائیں۔ میری بیوی اگر خود چل کر میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے تو انہیں شرم آتی ہے۔ واہ آفرین ہے۔ وہ سرخ انگارہ آنکھیں اس پر جمائے ہوئے درد کی انتہاؤں پر پہنچا تھا۔ آپ کو معلوم ہے سردارنی سائیں، اگر مجھ سے کوئی سامنے انگارے بچھا کر کہتا سردار اون عباس جعفری سامنے تمہاری سردارنی سائیں کھڑی ہے، باخدا میں اس انگاروں کو پھول سمجھ کر اس پر چل کر آپ کے پاس آ گیا ہوتا۔ اس کی نم غمزدہ گمگیر بھاری آواز سن کر وہ کچھ پل کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ دل بے اختیار کرلایا تھا۔ وہ ابھی بھی غصے کرنے کی بجائے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے اس ہی کو بے اختیار دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے آپ سے اس دن کہا تھا نا کہ جس دن اپنی سردارنی سائیں کی تکلیف اور اذیت کی وجہ سردار اون عباس جعفری بنا، اسی دن وہ مر جائے گا، نہیں جی پائے گا۔ سردارنی سائیں، اس کی بے تحاشا سرخ آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرتا اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ اس خوبرو شخص کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ دل ایک انجانے درد سے روشناس ہوا تھا۔ اس کی بھی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کی لڑیوں کی صورت میں نکلے تھے۔ لب بے اختیار پھڑپھڑائے اٹھے تھے۔ دل بے ساختہ زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ سردارنی سائیں، وہ بے ساختہ چیخ اٹھی تھی۔ اس کا انداز اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا، لیکن وہ اس کی تڑپتی ہوئی پکار بنا سنے اپنے آنسوؤں کو اپنے کندھے پر پڑی چادر سے صاف کرتے ہوئے اس اندھیری رات کے ہولناک اندھیرے میں گم ہوا تھا۔ وہ وہیں سسکتی ہوئی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ محبت جیت کی صورت کبھی ممکن نہیں جانا، محبت ہار کی صورت ضروری تو نہیں جانا۔ یہ بہتے اشک کہتے ہیں، یہ خاموش لفظ کہتے ہیں، یہ دل کی دھڑکنیں بھی تو ہزاروں بار کہتی ہیں، انا کی جنگ میں دل کا کبھی سودا نہیں کرنا۔ جو سن لو تو پلٹ آنا، جو سمجھو تو پلٹ آنا۔ میری خواہش ہے کہ تم مجھے مایوس مت کرنا۔ محبت میں کروں گی، عشق میں تم مجھے اپنا بنا لینا۔ میں روٹھوں تو منا لینا، میں روؤں تو ہنسا لینا۔ مجھے تم اپنے دل کی دھڑکنوں میں بھی بسا لینا۔ میری دست رس میں آنا، مجھے اپنا بنا لینا۔ جو تم ہو میرے ساتھ تو بس ایک آشیانہ ہو، محبت ہی محبت ہو، نہ روٹھنا ہو نہ منانا ہو۔ جاری ہے۔